رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی۔ ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بے کندی، محمد بن یوسف بے کندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بے کندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا
जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। हुलिया और नाम वगैरह पूछकर मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकला। आखिर मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा ही ये दावा है कि तुम्हें 70,000 अहादीस याद हैं? इमाम साहिब ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ, बिलाशुबह मुझे इतनी अहादीस याद हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। और सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि जिस हदीस के बारे में सवाल करेंगे उसके रावियों की वफात, जाए सुकूनत और दीगर हालात भी बता दूंगा। और जो कौल या फेल सहाबी या ताबई का बयान करूंगा उसके साथ ये भी बता सकता हूं कि उनका ये कौल और फेल किस आयत या हदीस से अख्ज़ किया गया है। एक रोज मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने सफर पर जाने से पहले इमाम बुखारी से कहा, तुम मेरी किताब को देख लो और इसमें जो गलती हो उसकी इस्लाह कर दो। किसी ने अल्लामा बेकंदी की ये बात सुनकर हैरत जाहिर की और कहा, आप फन के इमाम होकर एक नौजवान लड़के से ये फरमा रहे हैं, मेरी किताब में से गलतियां निकाल दो। अल्लामा बेकंदी ने उसकी बात सुनकर जवाब में फरमाया, हाँ, इस नौजवान का कोई सानी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं हैरत ज़दा हो जाता हूं। हदीस बयान करते वक्त मुझे खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं मोहम्मद बिन इस्माइल के सामने गलती ना हो जाए। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब इमाम बुखारी मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी के दर्स में शरीक होते थे और उन्होंने अपने वतन बुखारा से हुसूल इल्म के लिए रहलत नहीं फरमाई थी। इमाम बुखारी ने जब वतन से रहलत फरमाई तो फिर अल्लामा बेकंदी को उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रहलत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो सफर है जो हदीस या हदीस की असनाद हासिल करने के लिए किया जाता है। असहाब रसूल और ताबीन इस सफर के लिए क्या कुछ करते थे, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में मुमकिन नहीं। बाज औकात तो सिर्फ एक हदीस के लिए या सिर्फ एक हदीस की जांच के लिए एक एक महीने के सफर की तकालीफ बर्दाश्त करते थे। उस जमाने में सफर भी पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर होता था। इमाम बुखारी ने उम्र के 16वें बरस तक अपने ही मुल्क के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। फिर आपने हिजाज का सफर किया। हिजाज इस्लामी उलूम का मंबा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। वहां वही उतरी, जिब्राईल आए, सहाबा का वतन और इस्लाम का मरकज था। हिजाज में आमद से पहले अब्दुल्लाह बिन मुबारक और वकी की तसानीफ को जबानी याद कर चुके थे। ये 210 हिजरी की बात है। उस वक्त तक इमाम बुखारी ने अपने ही वतन में वो फजलो कमाल हासिल कर लिया था जो बड़े तअज्जुब की निगाह से देखा जाता था। ये कमाल बड़े बड़े इमामों को जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ था। 16वें बरस अपनी वालिदा के साथ मक्का मुअज्जमा पहुंचे। इस सफर में आपके बड़े भाई अहमद भी साथ थे। वालिदा और भाई तो हज से फारिग होने पर वतन वापस चले गए, लेकिन इमाम बुखारी ने वहीं क़याम फरमाया। इल्म की तकमील के लिए अब आप मक्के के शयूख की दरसगाहों में शरीक होने लगे। उस वक्त मक्के में फन के इमाम ये लोग माने जाते थे, इमाम अबुल वलीद अहमद बिन अरज़की, अब्दुल्लाह बिन यजीद, इस्माइल बिन सालिम अस्साइग, अबू बकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी वगैरह। मक्के के बाद आपने मदीने का रुख किया। उस वक्त वहां दुनिया भर से लोग सफर करके आते थे, उलूम नबविया सीखते थे। आप 18 साल की उम्र में 212 हिजरी में मदीने पहुंचे। उस वक्त मदीने में ये हजरात दर्स देते थे। इब्राहिम बिन मुंजिर, मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहिम बिन हमजा, मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह उवैसी वगैरह। इसी सफर में उन्होंने अपनी तारीख कबीर का मुसव्वदा चांदनी रातों में लिखा। मुअर्रिखीन का कहना है कि आपने यहां 6 साल गुजारे, फिर बसरा का रुख किया। उस वक्त बसरा इल्म के मैदान में बहुत तरक्की पर था। बसरा में इमाम अबू आसिम नबील, सफवान बिन ईसा, बदल बिन मुहब्बर, हरमी बिन अम्मारा, अफ़ान बिन मुस्लिम, मुहम्मद बिन अरअरा, सुलेमान बिन हर्ब, अबुल वलीद त्यालसी, इमाम आरिम और मोहम्मद बिन सिनान वगैरह से इस्तिफादा किया। बसरा का इमाम बुखारी ने 4 बार सफर किया। बसरा के बाद कूफे का सफर किया। इसी तरह बगदाद की रहलत की। कूफे में उबैदुल्लाह बिन मूसा, अबू नुऐम, अहमद बिन याकूब, इस्माइल बिन अबान,
حسن بن ربی، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا، خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا، بولا آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارا کر لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ تھیلی اگر میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔ امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا میرے مال میں سے 1 درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی، یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔
आपके अकीदत मंदों ने खुद ही खत लिखकर गवर्नर को भेज दिया। आपको पता चला तो फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा मेरे खैरखा न बनो। फिर गवर्नर की तरफ आदमी भेजा कि मकरूज को कुछ न कहा जाए। इस तरह आपको 25,000 दिरहम में से कुछ भी वापस न मिला, लेकिन आपने उसे परेशान करना गवारा न किया। मिजाज में खुदा तरसी थी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी बहुत थी। ये औसाफ गोया आप में कूट कूट कर भरे थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियारफी कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के मकान पर उनकी खिदमत में मौजूद था। आपकी लौंडी आई और आपके पास से होकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसका पांव दवात से टकरा गया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। इमाम बुखारी ने गुस्से से फरमाया, कैसे चलती है? लौंडी ने फौरन कहा, रास्ता न हो तो किस तरह चलूं? इस पर इमाम बुखारी ने गुस्से होने की बजाय उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद किया। अब्दुल्ला बिन सियारफी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, आपको तो उसने गुस्सा दिलाने की बात की और आप हैं कि उसे आजाद कर दिया। आपने जवाब में फरमाया, जो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को उस पर राजी कर लिया। गोया इमाम बुखारी ने लौंडी को तंबीह नहीं की, अपने नफ्स को की। अबू हफ्स आपके वालिद के शागिर्द थे। उन्होंने तिजारत का कुछ माल आपकी खिदमत में भेजा। कुछ ताजिर शाम के वक्त आपके पास आए और उस माल को खरीदना चाहा। उन्होंने पेशकश की कि वो इस माल पर 5,000 नफा देने के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी ने उनसे फरमाया, इस वक्त आप चले जाएं, मैं कल इसकी बात पुख्ता करूंगा। ताजिर चले गए। सुबह हुई तो कुछ और ताजिर आ गए। उन्होंने उस माल को 10,000 मुनाफा देकर खरीदने की पेशकश की। आपने 10,000 मुनाफा लेकर माल देने से इनकार कर दिया और फरमाया, कल मेरे पास जो ताजिर आए थे, मैंने रात 5,000 मुनाफा लेकर उन्हें देने की नीयत कर ली थी, इसलिए ये माल मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपनी नीयत नहीं तोड़ सकता। उस वक्त असल मकसद माल की मोहब्बत से खुद को दूर रखना था। हफ्स बिन उमर अल अशकर कहते हैं कि हम लोग बसरा में हदीस लिखते थे। हमारे साथ इमाम बुखारी भी किताबत हदीस में शामिल थे। इस दौरान में हमने कई रोज तक उन्हें गायब पाया। तलाश किया तो अपने हुजरे में मिले और नीम उरिया हालत में थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि खर्च बिल्कुल खत्म हो गया है। बदन के कपड़े भी फरोख्त हो चुके हैं। आखिरकार हमने चंदा किया, आपके लिए कपड़े तैयार कराए। मतलब ये कि इस नौबत तक पहुंचने पर भी साथियों से जिक्र तक नहीं किया। अबू माशर जरीर एक नाबीना मुहद्दिस थे। एक रोज आपने उनसे कहा, अबू माशर मुझे मुआफ कर दें। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप किस बात की मुआफी मांग रहे हैं? कहा, आपने एक रोज एक हदीस बयान की थी। मैंने आपको देखा, आप बहुत खुश हैं और खुशी की ज्यादती से हाथ और सर हिला रहे हैं। आपको इस हालत में देखकर मैं मुस्कुरा उठा, इसलिए आप मुझे मुआफ कर दें। अबू माशर ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपसे किसी तरह की बासपुस नहीं। एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी दाढ़ी में से तिनका निकालकर वहीं मस्जिद में डाल दिया। जब तक लोग आपकी खिदमत में मौजूद रहे और बातें करते रहे, आपकी निगाह बराबर उस तिनके की तरफ रही। आखिर लोगों की नजर बचाकर आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर डाला। ये मस्जिद का अदब और एहतराम था, और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए, उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद जुहली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरखास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म के कदरदान अब भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी जुबानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुशामदी नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरखास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग न हों। आपने जवाब में फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें आम खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला है। जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं। मैं कभी ऐसी दरखास्त मंजूर नहीं कर सकता
اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے، ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگی۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفر میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور امامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا،
امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا، امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی، اس کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 10 کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی۔ پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی۔ ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔
آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی، نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی نہ کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے، اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ ابھی آپ کی عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے، لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا، اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا۔ امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درسگاہ میں اس قدر ہجوم رہنے لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ آپ نے مختلف مقامات پر درس دیا، کبھی بصرے، کبھی بغداد، کبھی بخارا، آخری عمر میں بخارے کے ہو کر رہ گئے، صرف وہیں درس دیتے رہے۔ امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بلا واسطہ 90,000 محدثین نے صرف صحیح بخاری سنی۔ آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے، یعنی پہلے وہ ان کے استاد تھے، پھر شاگرد بنے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد، محمد بن خلف بن قتیبہ وغیرہ بڑے پائے کے لوگ تھے، صاحب کمال تھے، لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے۔ جن محدثین کو آپ کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کے فضل و کمال کو تسلیم کر کے ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور برابری کا دعویٰ ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایسے لوگوں میں امام ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابراہیم حربی، ابو بکر بن ابی عاصم، موسیٰ بن ہارون، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، قاسم بن زکریہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ فن حدیث، فن تاریخ، فن تعدیل و جرح کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ سب امام بخاری کے دلدادہ تھے، آپ کے حلقہ درس میں آ کر آپ کی تقاریر کو لکھتے تھے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جن کی آج عالم میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے، جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جن کی روایات اور احادیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے۔ امام مسلم بن حجاج، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو عبد الرحمن نسائی، جنہوں نے نسائی شریف لکھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، امام محمد بن نصر مروزی، امام دارمی، امام ابن خزیمہ، یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقیہ ہیں۔ امام بخاری ابھی طالب علم ہی تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جانے لگا۔ آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتویٰ دینے پر مجبور کیا جاتا۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ پھر جب بخارا میں درس شروع کیا تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔
امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ اب ہم صحیح بخاری کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کل تصانیف میں الجامع صحیح مستند ترین کتاب ہے۔ آج دنیا میں صحیح بخاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا، یہ کتاب بھی پہنچی۔ امام بخاری کو جن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، ان میں سے ایک یہ مبارک کتاب بھی ہے۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت اور یہ شرف نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کو حاصل ہوا، نہ کسی فقیہ اور امام کی تالیف کو۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی آخری کتاب کے بعد صحیح بخاری کا نام لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ امام بخاری کے دور ہی سے اسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی مشہور کتابوں مقدمہ ابن الصلاح اور اختصار علوم الحدیث وغیرہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مشروط طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ضعیف ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی متصل مرفوع تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر بخاری و مسلم اپنی کتابوں میں روایت کرنے پر متفق ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، تیسرے نمبر پر مسلم، چوتھے نمبر پر بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، پانچویں نمبر پر بخاری کی شرط پر ہو، چھٹے نمبر پر جو مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں درجے پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے جو دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بامتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عزت و تعظیم نہ کرے وہ شخص مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنے والا اور بدعتی ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے
کہ امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں صحیح بخاری کی تصنیف کا کام شروع کیا۔ 233 ہجری میں تصنیف کا یہ عظیم الشان کام مکمل ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے اپنی عظیم تصنیف کو بیت الحرام میں لکھا تھا۔ ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث مقررات کے ساتھ 7563 ہیں۔ دارالسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح بخاری کو احادیث کی فہرست کے ساتھ صرف ایک جلد میں انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ دارالسلام کی تحقیق کے ساتھ صحیح مسلم ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، جس کی احادیث کی تعداد بھی مقررات کے ساتھ 7563 ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں تو اس سے احادیث کی سندیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی آئی ہے، یعنی اس ایک حدیث کی صحیح بخاری میں 7 سندیں ہیں، جنہیں 7 حدیثیں بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض حدیثیں 20-20، 25-25 کی تعداد میں بھی آئی ہیں۔ چونکہ امام بخاری محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ ہر نئے باب میں حدیث سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں امام الدنیا فی تفقہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کی اگر تاریخ لکھی جائے، اس پر مفصل بحث کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر بات پہنچے گی۔ علامہ ابن خلدون اپنی شہرہ آفاق تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اکثر اساتذہ اور شیوخ کو فرماتے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا قرض امت پر اب تک باقی ہے۔ اسلامی دنیا کے علماء میں سے کسی نے اس کی ایسی شرح نہیں لکھی جس سے امت کا یہ قرض ادا ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بخاری کی بہت سی شروح لکھی گئیں لیکن ابھی تشنگی باقی ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن صحیح بخاری فن حدیث کی تمام کتابوں سے درجے میں بلند ہے، یہ نہایت بلند پایا ہے، اس لیے علماء نے اس کی شرح کو نہایت مشکل خیال کیا ہے، اس کے مطالب کی رسائی تک کو بہت دشوار خیال کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخ ہیں۔ اپنی تاریخ کے مقدمے کو انہوں نے 779 ہجری میں ختم کیا۔ اس وقت صحیح بخاری کی شروح کثرت سے لکھی جا چکی تھی۔ 3 صدی کے بعد ہی سے اہل علم اس کی شرح کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جس پائے کی شرح کی طرف علامہ خلدون اشارہ کر رہے ہیں اس وقت اس پائے کی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ ابن خلدون کے اس قول کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے امت پر قرض کو ادا کر دیا ہے، وللہ الحمد۔ موجودہ زمانے تک بخاری کی شرح کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل علم نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر محنت نہ کی ہو۔ غرض تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، تاہم امام بخاری کے خیال کی باریکی اور لطیف استدلال تک اب بھی بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی۔ آج کروڑوں انسان اس کتاب کو مایہ ناز خیال کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر جس تحقیق کے ساتھ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کسی کتاب میں ہونا ممکن ہی نہیں۔ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جاں فشانی، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جانثاری اور اللہ کے عطا کردہ اپنے حافظے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عرب و عجم، اہل حجاز، اہل شام، اہل عراق، اہل ہند، ترکی، کابلی، بربری، افریقی، رومی، روسی، بدوی، شہری، محدث، فقیہ، متکلم، صوفی سب اس کو مانتے ہیں۔ تھامس ولیم بیل اورینٹل بایوگرافیکل ڈکشنری مطبوعہ لندن 1890 عیسوی میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ روحانی اور دنیاوی معاملات میں غرض ہر حیثیت سے قرآن کے بعد معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، الہامات،
افعال اور اقوال ہی درج نہیں ہیں، قرآن کے اکثر مشکل مقامات کی تفسیر بھی درج ہے۔ یہاں ذہنوں میں قدرتی طور پر سوال ابھرتا ہے، امام بخاری کو صحیح بخاری کی تالیف کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ سو اس کا جواب یہ ہے، صحابہ کے زمانے ہی سے کتابت حدیث کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھی۔ تابعین اور تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تابعین کی نسبت تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو زیادہ محسوس کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، وہ ہر بات سے آگاہ تھے۔ تابعین بھی صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، شریعت کی حقیقت سے باخبر ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ کمی ہوتی چلی گئی۔ اس کمی کو محسوس کر کے تبع تابعین نے کمر ہمت باندھ لی اور یہ کام شروع کیا۔ محدثین نے جان توڑ کوشش سے اس کام کو پورا کیا۔ تابعین کے آخری زمانے میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیل گیا، روافض، خوارج اور منکرین تقدیر کی بدعتوں کا شور گونجا تو شدت سے ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ احادیث نبویہ کی تدوین ہونی چاہیے۔ باقاعدگی سے یہ کام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوا۔ انہوں نے خود اس کام کی ابتدا کرائی۔ آنن فانن احادیث کا دفتر تیار ہو گیا۔ پھر تبع تابعین اٹھے اور احکامات جمع کیے۔ مدینے میں امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، مکے میں ابن جریج، شام میں امام اوزائی، کوفے میں سفیان ثوری، بصرے میں حماد بن سلمہ نے اپنی اپنی تصانیف مرتب کی، علم حدیث کی ترتیب اور تدوین کی۔ اس کے بعد کچھ ائمہ کو خیال آیا کہ صرف احادیث نبویہ جمع کریں۔ اس پر علماء نے اپنی اپنی مسندیں لکھی۔ ان میں اہم نام یہ ہیں: عبید اللہ بن موسیٰ اموی، نعیم بن حماد، امام احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ۔ امام احمد بن حنبل کی مسند تو آج بھی تباہ شدہ ہے، اہل اسلام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان مسندوں میں یہ خاص مسند ہے۔ امام بخاری نے ان تمام مسندوں کو دیکھا، ان کو جانچا، پرکھا، ان میں ہر قسم کی صحیح اور ضعیف احادیث موجود تھی۔ تب انہوں نے ارادہ فرمایا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کریں جن میں کسی کو شک نہ ہو۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس بات کی فرمائش بھی آپ سے کی تھی، چنانچہ آپ نے اس وقت جامع صحیح کی تدوین شروع کر دی۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوئی کہ امام بخاری نے خواب میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا جس سے آپ رسول اللہ پر سے مکھیوں کو ہٹا رہے تھے۔ بیدار ہوئے، علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے، آپ ان کو الگ کریں گے۔ اس خواب نے آپ کے ارادے کو اور پختگی عطا کر دی اور آپ جامع صحیح کی تالیف میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو کب اور کتنی مدت میں مکمل کیا، اس کا جواب خود امام بخاری نے دیا ہے۔ آپ کے شاگرد وراق نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے، میں نے جامع صحیح کو 16 برسوں میں لکھا۔ نیز آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی جامع میں کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ ادا کر لی۔ مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر تالیف کیا۔ ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کرتا تھا۔ جب ہر طرح حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تب جامع صحیح میں داخل کرتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر لکھی ہیں۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں، امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم ابواب، حجرہ رسول اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔ ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صاف کرتے۔ وراق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھتے دیکھا۔ آپ رات میں 15-20 بار اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے، چراغ جلاتے
اور احادیث پر نشان لگا کر سو رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ اسی کی دھن میں رہتے تھے۔ امام ابو جعفر عقیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری کو تالیف کر کے اس وقت کے شیوخ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ان شیوخ کا فضل و کمال مسلمانوں میں تسلیم شدہ تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین بڑے پائے کے لوگ تھے۔ ان سب نے صحیح بخاری کو نہایت پسندیدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سب نے اس کی صحت کی شہادت دی۔ تاہم 4 احادیث میں کلام کیا، لیکن ان 4 احادیث پر جب تحقیق کی گئی تو امام بخاری کی بات ہی درست نکلی، وہ 4 احادیث بھی صحیح ٹھہری۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے اعلیٰ فقہی نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان تراجم ابواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے محدثین نے ان تراجم کے مقاصد حل کرنے کے لیے الگ مستقل تصانیف کی۔ ان کے نام یہ ہیں: علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر، خطیب سکندریہ، علامہ ابن رشید، علامہ زین الدین علی بن منیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری کے ابواب میں امام بخاری بعض ایسی روایتیں لے آتے ہیں جن کی سندیں اختصار کے باعث حذف کر دی گئی ہیں۔ ان روایات کو معلق روایات کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے جس میں ان روایات کی سندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اہل علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کو صحیح مسلم اور دوسری تمام احادیث کی کتب پر ترجیح ہے۔ امام مسلم تو آپ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اس فن میں ہر طرح منفرد ہیں۔ وہ انہیں سید المحدثین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حاکم ابو احمد نیشاپوری لکھتے ہیں: اللہ امام بخاری پر رحمت نازل کرے، انہوں نے احادیث سے احکام کے اصول قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم دے گئے۔ جن لوگوں نے لیا انہی کی کتاب سے لیا۔ صحیح بخاری کا بلند پایا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک کے علماء اسلام برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے ابواب فقیہ اور تراجم ابواب کی باریکیوں کی چھان بین کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے مشکل الفاظ کی لغت لکھی، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے۔ یہاں ہم چند عربی شروح کے نام آپ کو سناتے ہیں۔ اعلام السنن، یہ امام ابو سلیمان احمد بن بستی المتوفا 308 ہجری کی شرح ہے۔ فتح الباری، یہ شرح شیخ ابو السلام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی ہے، بہت مشہور و معروف شرح ہے۔ عمدۃ القاری، یہ شرح علامہ بدر الدین عینی حنفی المتوفا 855 ہجری نے لکھی، بہت مشہور ہے۔ ایک مشہور شرح الحافظ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی المتوفا 795 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری للنووی، یہ علامہ نووی الشافعی المتوفا 676 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری حافظ عماد الدین اسماعیل ابن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفا 774 ہجری کی ہے۔ ہم نے ان چند شروح کے نام آپ کو سنائے ہیں، ورنہ 100 سے زائد شرحیں لکھی گئیں۔ یہ صرف عربی زبان میں ہیں، اردو اور فارسی میں تراجم ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں: تیسیر القاری علامہ نور الحق دہلوی متوفا 1073 ہجری، صحیح بخاری مترجم مرزا حیرت دہلوی، تیسیر الباری مولانا وحید الزمان، شرح ثلاثیات البخاری علامہ علی بن محمد سلطان القاری متوفا 1014 ہجری وغیرہ۔ ان تراجم کی تعداد بھی 40 سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کو اہل اسلام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا ہے۔
اور یہ خطاب بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیا ہے۔ علامہ فربری کا بیان ہے کہ امام بخاری کی زندگی میں بھی ان سے 90,000 آدمیوں نے صحیح بخاری سنی۔ آپ کے درس میں ہزارہا آدمی شریک ہوتے تھے۔ صحیح بخاری پر مستخرجات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں سے حافظ ابو بکر الاسماعیلی کی المستخرج ایک عظیم کتاب ہے، مگر یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا مصنف پہلے کی کسی کتاب کو منتخب کر کے اس کی تمام احادیث کو حتی الامکان اپنی سند کے ساتھ اس سابق کتاب کے استاد یا استاذ الاستاذ سے روایت کرتا ہے۔ ان مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں علم حدیث کے طالب بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مختصرات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں زبیدی کی تجرید بخاری بہت مشہور ہے۔ اسے بھی دارالسلام نے اردو زبان میں بہترین آب و تاب کے ساتھ 2 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں، جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فربری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں۔ غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔ جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا۔ بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں۔ انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھی۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔
امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔